تو ہے گائز ویلکم بیک ٹو اور نیو ویڈیو. تو گائز آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آ چکے ہیں. تو میرا نام ہے طیب. میرا نام ہے شہاب. تو گائز آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے آپ قوم عاد کے نام سے جانتے ہیں. بھائی یہ بڑی طاقت سنا ہے کہ بہت طاقتور قوم ہے. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں ویڈیو میں. تو گائز آپ کو نا اس قوم کے بارے میں بتا دوں. یہ قوم نا مطلب کہ طاقتور بہت زیادہ تھی اور ان کے قد تو بہت لمبے ہوتے تھے. اور سنا انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ان پہ کوئی عذاب آیا تھا. تو باقی ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو کیا انہوں نے گناہ. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بیل والا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے. تو باقی اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو بھائی ہم لوگ آپ کے لیے اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں تو کوئی رسپانس نہیں اتنا اچھا آ رہا. تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا. لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا. اس عذاب نے تاریخ کے سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا. یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکی تھی اور نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے. حضرت نوح نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے. حضرت نوح کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی. سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا. عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا. اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے. عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے. یہ لوگ قوم عاد کہلائے جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برسوں تک یہاں آباد رہے. انہوں نے اس بنجر صحرا کو اپنے زور بازو اور محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں. قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے. ان کے طاقت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کے جڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے. وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے. ان میں ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی. قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے. انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے تھے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنے بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے. اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے جس کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا. قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری کی تھیں. اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا. قرطبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم عاد کے لمبے قد والے آدمی 500 ذراع کا ہوتا تھا اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی 300 ذراع کا ہوتا تھا. یاد رہے کہ ایک ذراع موجودہ پیمائش کے مطابق تقریباً 1.5 فٹ کا بنتا ہے. ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا. لہذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بن گئے. ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمت تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے. شرک کے ساتھ بہت جلد ہی یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئے اور بدعمالیوں کے تمام حد کو پار کر دیا.
لہذا اللہ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا انہیں نبوت عطا کی تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام قلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے حضرت ہود کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخر کار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود کا انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ وہ تکبر و غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں خشک ہو گئیں اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا۔ کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود نے احقاف سے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمیں بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون ڈھہنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر رکھ دیے گئے۔ 60 ہاتھ کے قد آور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے تیز آندھی کے اس طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کے کتابوں میں احقاف یا ارم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتی، البتہ عہد نامہ قدیم میں نیفیلیم نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں۔ لہٰذا عین ممکن ہو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس نیفیلیم کا ذکر کیا گیا ہو وہ قوم عاد ہی ہو۔ بہرحال قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقے کا نام ہی مٹ گیا، اور لوگ انہیں صرف ایک متھ یا عربی لوک کہانی سمجھنے لگے۔ لیکن 1000 سالوں بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احقاف کا وہ علاقہ آج یمن اور عمان کے علاقوں میں 2.5 لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہے، جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت و ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں۔ مقامی بدوؤں سے لے کر سیاح اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سال 1930 میں ایک برٹش برٹن تھامس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضر موت یا احقاف کے اس علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا۔ لہذا تھامس نے مقامی بدوؤں کو ساتھ لے کر اونٹ کے ذریعہ اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ بی تھامس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران حضر موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھنڈر نما عمارت دیکھی۔ لہٰذا بدوؤں سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ کسی زمانے میں اس جگہ ارم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا۔
अगले 35 सालों तक उन इलाकों में तहकीक जारी रही। इस तहकीकी टीम के एक शख्स जिसका नाम निकोलस क्लैप था, उसे ये यकीन था कि इन इलाकों में कोई गुमशुदा शहर ज़रूर छुपा है, लिहाजा तारीख़ के उस गुमशुदा शहर की तलाश में उसने पूरी क़ुव्वत लगा दी। क्लैप ने 2-2 हज़ार साल पुराने यूनानियों के बने हुए नक्शे ढूंढे, लिहाजा उसे टॉलमी का बना एक नक्शा मिला जिसमें उन इलाकों को दिखाया गया था। अब क्लैप को यकीन था कि वो अपनी तहकीक सही मकाम पर कर रहा है। अपनी कोशिशों और सरकारी ओहदेदारों से बहुत मन्नत और समाजत के बाद आखिरकार क्लैप को सैटेलाइट की तस्वीर दे दी गई, जिसमें हज़रमौत के इस इलाके के नीचे दबे 2000 साल पुराने पिलर्स, टावर्स, रास्ते और सतून के आसार मिले, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इन इलाकों में कोई कदीम सिविलाइजेशन ज़रूर आबाद हुआ करती थी। सवाल ये उठता है कि वो कौन सी हवा थी जिससे कौम आद के इतने कद आवर और देव कामत लोग तिनके की तरह उड़ गए और उनके अजीमुशान सुतून और मोहल्लात तबाह होकर रेत की तरह बिखर गए। जदीद साइंस की हवा पर तहकीक शायद इस सवाल का एक बेहतरीन जवाब हो सकता है। दरअसल साइंसदानों ने विंड फोर्स को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया है, क्योंकि हवा की तेज़ी और शिद्दत इलाकों, मौसमों और मकामात के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। इनमें सबसे कम फोर्स की हवा लेवल 0 की हवा है, जो हमारे सतह ज़मीन पर मौजूद है, जिसमें हम पतंग उड़ाते या परिंदे परवास करते हैं। फोर्स 4 की हवा का वो लेवल है जो एक कश्ती के बादबान को आसानी से धक्का दे सकता है। इसी तरह फोर्स के हर लेवल के साथ हवा की शिद्दत में इजाफा होता जाता है। तहकीक के मुताबिक हमारी इस ज़मीन के मुकाबले में दूसरे सैयारों पर चलने वाले हवा तेज़ तरीन होती हैं। अगर इस कायनात में सबसे तेज़ चलने वाली हवाओं की बात की जाए तो वो जदीद दरियाफ्त के मुताबिक IJR नामी ब्लैक होल के गिर्द चलने वाली हवाएं हैं। ये हवाएं 3 करोड़ 20 लाख किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चल रही है, जो रोशनी के रफ़्तार का तकरीबन 3% हिस्सा है। इस रफ्तार से चलने वाली हवाओं में शायद इंसान के खून के खुलिये तक बिखर जाएंगे। हवा के इस फोर्स से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौम आद पर आने वाला वो तूफ़ान किस कदर सख्त और दिल दहला देने वाला था। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आपने इसमें कौम आद के बारे में जाना जो हज़रत नूह के नस्ल में से थे, तो गाइस ये ना काफ़ी ताकतवर थे जैसा कि आपने जाना, और ये पहले नेक ही थे, मुसलमान थे, फिर इनमें शिरक आ गया जहाँ से इनका बुरा होगा शुरू हो गया और फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अज़ाब भेजा। तो गाइस अगर ये ना शिरक करते तो शायद ये इनकी नस्ल आप भी अगर ये शिरक ना करते अब तक मुसलमान दुनिया के सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्गेस्ट अभी भी से स्ट्रॉन्ग है, टेंशन ना ले। नहीं तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।